العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرینہ بائی بنت قاسم علی و جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلنے لگے تو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت نامہ لکھا جس میں یہ جملات تھے کہ میں حسین ابن علی نہ کسی خودخواہی کے لیے نکل رہا ہوں نہ خوش گزرانی اور عیش کے لیے جا رہا ہوں اور نہ ہی میں کوئی فساد یا ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ صرف اتنا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں۔ میری سیرت میری زندگی کا سلیقہ وہی ہے جو میرے نانا کا تھا، جو میرے بابا کا تھا۔ تاریخ کا بہت ہی مشہور جملہ ہے یہ، جس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں۔ کل کی بات آپ کے ذہن عالیہ میں ہوگی کہ ائمہ کی سیرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر حق تک پہنچنا ہے تو حق تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ مقدس ہونا چاہیے، غیر مقدس نہیں ہونا چاہیے۔ ظالم سے مدد لے کے انسان کو حق کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، دیر ہو جائے حق میں پہنچنے میں لیکن ظالم سے مدد نہیں لینا چاہیے۔ اور جو فلسفہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ساتویں امام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہی تھا کہ ظالم کی محبت دل میں پیدا نہ ہونے پائے۔ امام نے جو اپنے صحابی سے کہا تھا کہ جب تک خلیفہ واپس نہیں آئے گا حج سے تم اس بات کی دعا کرتے رہو گے، امید رکھو گے، تمنا رہے گی کہ میرے اونٹ واپس آ جائیں، اور اونٹ اسی وقت واپس آئیں گے جب خلیفہ واپس آئے گا، تو تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں ظالم کے باقی رہنے کی تمنا ہے، یہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ تو اگر کوئی ظالم کی محبت دل میں نہیں رکھتا ہے، اور صرف محبت نہ رکھنا کمال نہیں ہے بلکہ دل میں کم سے کم دل میں ظالم کی نفرت بھی ہونا چاہیے ظالم سے۔ یہ سب سے کم ترین مرحلہ ہے برائی سے نفرت کرنے کا، کہ ہمارے دل میں ظالم کے لیے نفرت ہو
اور محبت نہ ہو، اس کے بعد انسان کے اگر زیارت کرنے جا رہا ہے، عمل خیر انجام دے رہا ہے، تو پروردگار عالم اس کے اس زیارت کو بھی قبول کرے گا، اس کے اس عمل خیر کو بھی قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ ظالم سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ نفرت کرتا ہے۔ اس لیے کہ ظالم سے جب محبت پیدا ہوگی، یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ جس سے محبت پیدا ہوتی ہے خود بخود اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ دین یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایسے انسان کی طرف جھکاؤ پیدا ہو کہ جو خدا کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، جو امام کا دشمن ہے۔ دین چاہتا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے امام کی محبت ہو۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ یہ دل جب بھی علماء نام لیں آپ کے سامنے دل، قلب، تو اس سے مراد یہ سینے میں دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ مادی دل ہے۔ وہ جو علماء نام لیتے ہیں، روایات میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، اس سے مراد وہ نفس انسان ہے، وہ روح انسان ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کافرین کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مریض ہیں، ان کے قلب مریض ہیں، ان کے دل مریض ہیں۔ کیا مراد ہے دل مریض ہیں؟ ہارٹ پیشنٹ ہیں؟ نہیں، کتنے ایسے آپ کو کافر ملیں گے جو ہارٹ پیشنٹ نہیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ دل کے مریض ہیں۔ کون سا دل؟ وہ دل کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو حرکت کرتا رہتا ہے، اس کی حرکت بند ہوئی اور انسان ختم ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد وہ روح انسان ہے، وہ نفس انسان ہے کہ جس کے اندر اگر خدا نہ کرے بیماری آ جائے تو بہت مشکل سے یہ بیماری باہر نکلتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ تمہارے نفس کے اندر، تمہارے قلب کے اندر بیماری آنا نہیں چاہیے۔ پہلی صورت میں بیماری نہ آئے، اگر خدا نہ کرے کسی مومن کے قلب میں بیماری آ گئی تو کوشش یہ کرے کہ اس بیماری کو دور کرے، اس کو اپنے وجود سے نکالے اس بیماری کو۔ اور نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کی عبادت کرے، اللہ اور رسول کی پیروی کرے، شریعت کے اوپر جو حق ہے عمل کرنے کا اس طرح سے عمل کرے، خود بخود اس بیماری سے باہر نکلتا چلا جائے گا انسان۔ عجیب و غریب بیماری ہوتی ہے، آتی ہے نفس میں۔ شرک ایک بیماری ہے۔ امام علی نے جو شرک کی تعریف کی ہے نہج بلاغہ میں کہ شرک مومن کے دل میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ جیسے ایک تاریکی رات میں، رات کی تاریکی ہو، کالے پتھر پہ کوئی چیونٹی حرکت کر رہی ہو، کتنی آنکھیں دیکھ پائیں گی اس حرکت کو؟ یعنی اتنے ہی خفیہ طریقے سے شرک ہمارے وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل آئی ہمارے اوپر، خدا نہ کرے بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، لے کے جانا چاہیے۔ اسلام کا حکم ہے جب بھی بیمار پڑو تو طبیب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا علاج کرے گا۔ لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے تو اسے خدا نہ سمجھو، اسے خدا کا وسیلہ سمجھو۔ لہذا یہ جا کے نہیں کہنا چاہیے ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب بس آپ ہی میرے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ اگر زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، یعنی ذہن میں یہ بات ہوئی کہ یہ ڈاکٹر ہے جو میرے بچے کو بچا سکتا ہے، تو اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ یہی شرک بڑھتے بڑھتے شرک جلی بن جاتا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے پروردگار کرتا ہے، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آئے انسان، ان کو لے کیونکہ اللہ نے رکھا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، پڑھنا ہے تو کسی معلم کے پاس جائیں، جو طریقے ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بالکل جائیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ استاد پڑھا دے گا تو ہم پڑھ لیں گے ورنہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا ہم کو۔ کتنی ایسی شخصیتیں عالم اسلام میں گزری ہیں کہ کچھ نہیں جانتی تھے پڑھنا لکھنا۔ کربلائی کاظم ایران میں قم میں ان کی قبر بھی ہے،
کچھ نہیں جانتے تھے پڑھنا لکھنا، بالکل جاہل، لیکن اللہ کا ایسا لطف و کرم ہوا کہ عالم بن گئے، اتنے عالم کہ اگر قرآن کی آیتوں کو عربی کے جملوں میں کہیں چھپا کے رکھ دیں آپ اور ان سے کہیں کہ آپ اس میں سے قرآن کی آیتوں کو تلاش کریے، تو وہ جاہل آدمی تلاش کر لیتا تھا۔ یہ نور الہی تھا جو وجود میں آ گیا تھا۔ علم ایک نور ہے، اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی ہے۔ ظلمت تاریکی کا نام ہے۔ جس دن ظالم کی طرف ہمارا وجود چلا گیا، ہمارا رجحان چلا گیا، ہماری فکر چلی گئی، کہیں نہ کہیں ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ میں نکل رہا ہوں مدینے سے۔ اب کل ایک الگ سے بات آ گئی تھی جو بیان کرنا میرے لیے ضروری تھا، ورنہ جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی میں پھر وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ امام علی، امام حسین جب مدینے سے نکلنے لگے تو کیا ہوا؟ کسی مدینے والے نے ساتھ نہیں دیا مولا کا، کوئی نہیں گیا۔ اب نہیں معلوم مجھے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مدینے والا نہیں گیا، امام کے خاندان والے تھے، لیکن خود امام کے کچھ خاندان والے بھی تھے جو مدینے میں رہ گئے تھے، مدینے سے نہیں گئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس امام کے خاندان کے ہیں، محمد حنفیہ امام کے خاندان کے ہیں، عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر امام حسین کے خاندان کے ہیں۔ یہ تین بڑی شخصیتیں مدینے کی، یہ مدینے میں ہے جب امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی معاذ اللہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ نبی کا نواسہ نکل رہا ہے، دین کو بچانے کے لیے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو جس طرح سے مدینے کے اور لوگ سو رہے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، یا نہیں کوئی اور وجہ تھی ان کی یہاں رکنے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ذہنوں میں کہ مدینے میں تو یہ بھی تھے، یہ کیوں نہیں گئے؟ کیوں ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا کہ عبداللہ ابن عباس کو آپ جانتے ہیں؟ جناب عباس کے بیٹے، جناب عباس کون؟ جو علی ابن ابی طالب کے سامنے آ کے زانو ادب طے کر رہے ہیں۔ سنا ہوگا واقعہ آپ نے کہ کہا تھا کہ علی مجھے سورہ حم کی تفسیر بیان کریے، تو امام علی نے جب تفسیر بیان کرنا شروع کی تو پوری رات گزر گئی تفسیر میں، بسم اللہ کی تفسیر میں، بسم اللہ کی تفسیر بھی نہیں ہو پائی تھی۔ لقب تھا ان کا حبر الامہ، امت کے عالم، ان کے بیٹے کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا حسین ابن علی کو؟ تاریخ پڑھیں آپ، جناب عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں میں اتنی روشنی نہیں تھی، بعض یہ کہتے ہیں کہ بالکل نابینا تھے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں روشنی تھی لیکن بہت کم روشنی تھی، اس بنا پہ امام حسین کے ساتھ نہ جا سکے اور مدینے میں رکے رہے۔ امام حسین نے اجازت بھی دے دی کہ آپ رکیے، یعنی عبداللہ ابن جعفر جو مدینے میں رکے ہیں وہ اس لیے نہیں رکے کہ موت کا خوف تھا، وہ اس لیے نہیں رکے کہ مدینے والوں کی طرح وہ بھی خواب غفلت میں تھے، نہیں، ان کے پاس عذر شرعی تھا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، امام نے چھوڑ دیا مدینے میں۔ اور یہ دو بزرگ شخصیتیں عبداللہ ابن عباس، محمد حنفیہ امام علی کے بیٹے دوسری بیوی سے، کہ جو جن کی بہادری کو اگر دیکھنا ہے تو جنگ جمل میں دیکھیے آپ، نجم البلاغہ میں نقل کیا ہے سید رضی نے کہ اتنا بڑا لشکر سامنے دشمن کا ہے، اور امام علی نے محمد حنفیہ سے کہا بیٹا جاؤ جا کے میمنے پہ حملہ کرو، گئے میمنے پہ حملہ کیا، پسپا کیا، واپس آیا، بھی آرام نہیں کر پائے تھے، کہا بیٹا جاؤ میسرے پہ حملہ کرو، میسرے پہ حملہ کیا جا کے، بہت بہادر انسان تھے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ شخصیتیں اگر کربلا میں جمع ہو جاتی تو فوجی شام کے فوجیوں کا کیا حال ہوتا؟ عبداللہ ابن جعفر اپنی جگہ پر بہت بہادر انسان،
محمد حنفیہ کی بہادری جنگ جمل میں لوگوں نے دیکھی، گئے میمنے اور میسرے دونوں کو پلٹا، پھر پلٹ کے آئے، اور ابھی سکون نہیں لینے پائے تھے، آرام نہیں لیا تھا، جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ قلب لشکر کو پلٹ دو، قلب لشکر کو پلٹنے کے لیے چلے گئے، اتنے بہادر تھے۔ ان دو شخصیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کہا کہ آپ دونوں یہاں رہیے مدینے میں۔ ایک تعبیر ہے روایات میں کہ آپ میری آنکھ بن کے رہیے۔ آنکھ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو دیکھنا۔ آنکھ سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کون سی چیز کہاں ہے۔ گویا امام ان دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں مدینے سے ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے، مکے جاؤں گا، مکے سے آگے بڑھوں گا، پھر آپ دونوں یہاں رہیے اور یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے خبر پہنچاتے رہیے۔ مدینے میں جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوگی، ظاہر ہے کہ امام حسین کو پتا تھا کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو یزید اپنے گورنر سے کچھ کہے گا، یہاں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، وہ خبریں مجھ کو ملنا چاہیے۔ تو ان دونوں سے امام حسین نے کہا تھا کہ آپ یہاں رکیے اور جو حالات مدینے کے جیسے جیسے تبدیل ہوتے رہیں آپ مجھے ویسے ویسے خبر لکھتے رہیے، کرتے رہیے، قاصد بھیجتے رہیے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس مکے تک گئے امام حسین کے پاس۔ اب مکے میں جانے کے بعد عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا آپ مجھ سے امید رکھتے ہیں نا کہ میں آپ کی مدد کروں گا؟ تو وہاں بھی امام حسین نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میری آنکھ بن کے مدینے میں رہو اور وہاں کی خبریں مجھ تک پہنچاتے رہو۔ اور یہ دونوں بزرگوار خبروں کو پہنچاتے رہے۔ ایسا نہیں کہ ڈر کے مارے جیسے اور مدینے کے مسلمان ڈر گئے تھے یا خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرح سے یہ علی کا بیٹا بھی خواب غفلت میں پڑا رہا ہوگا، جناب زینب کے شوہر بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم نہیں جائیں گے۔ یہ شخصیتوں کو حسین ابن علی نے اپنی مصلحت کے تحت روکا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ غور کیا آپ نے؟ نکلے وہاں سے، مکے آ گئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ امام حسین نے صلح کیوں نہیں کی جیسے امام حسن نے کر لی تھی؟ جب مسئلہ پیش آیا امیر شام کے ساتھ تو صلح کیوں نہیں کی امام حسین نے؟ معاذ اللہ خاکم بدہن امام حسین کو جنگ بہت پسند تھی، یہ ہے مسئلہ؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ امام حسین صلح کرتے، دیکھیں صلح کرنے کے اپنے شرائط ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشن ہوتی ہے۔ امام حسن نے جو صلح کی ہے تو صلح کرنے کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں طرف راضی ہوں صلح کرنے کے لیے، دونوں طرف کے لوگ راضی ہوں، ادھر کا آدمی بھی راضی ہو ادھر کا آدمی بھی راضی ہو۔ امام حسن نے جو صلح کی ہے، صلح کا پیغام امام حسن کی طرف سے نہیں گیا تھا، امیر شام کی طرف سے آیا تھا۔ امیر شام نے ایک سادہ پیپر بھیج دیا امام حسن کے پاس کہ آپ جو شرائط لکھیں گے ہم اس شرائط کو مان کے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں امام حسن نے ڈر کے صلح کر لی، جو ڈر کے صلح کرتا ہے وہ خود پیشکش کرتا ہے۔ امام حسن نے خود پیشکش نہیں کی، ظالم کی طرف سے آئی ہے پیشکش امام حسن کے پاس کہ آپ شرائط لکھیے ہم مانیں گے۔ جو شرائط منواتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو مانتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ امام حسن نے نہیں کہا تھا امیر شام سے کہ میں تمہاری شرائط مانوں گا، امیر شام نے کہا تھا کہ آپ شرائط لکھیے اس کاغذ کے اوپر۔ وہ الگ الگ مسئلہ ہے کہ امیر شام نے مانی کہ نہیں مانی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن امام حسن نے شرائط رکھی، سب کا اعتراف کیا امیر شام نے کہ ہاں میں مانوں گا۔ تو صلح وہاں پہ ہوتی ہے جہاں دونوں طرف کی پارٹیاں تیار ہوں صلح کرنے کے لیے، لیکن جہاں ایک طرف کی پارٹی یہ کہہ رہی کہ ہم تو جنگ کریں گے، ہم تو آپ کا سر کاٹ دیں گے اگر آپ بیعت نہیں کریں گے، تو دوسری طرف کی پارٹی کیسے صلح کرے گی؟ امام حسین کو موقع ہی نہیں دیا یزید نے بات کرنے کا۔ اس دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کتنا سخت لہجہ ہے یزید کا۔ فحذر الحسین و عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو حاضر کرو اور ان دونوں سے بیعت طلب کرو، اور اگر وہ دونوں منع کریں بیعت سے تو بس سر کاٹ دو ان کا۔ اس میں کہیں سے جملہ ملتا ہے کہ ان سے بات کرو، مذاکرہ کرو، بات چیت کرو؟ بات چیت کی میز پہ آ کے بیٹھیں دونوں آدمی، کوئی رائے حل نکل آئے چلو ٹھیک ہے نہ۔ یزید اصلاً پہلی صورت میں مذاکرہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اتنی مہلت دینا ہی نہیں چاہتا تھا حسین ابن علی کو کہ اتنی دیر میں حسین ابن علی اپنے چاہنے والوں کو جمع کر لیں۔
تو صلح کا امکان نہیں پایا جا رہا تھا، اصل صلح ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے حسین ابن علی مدینے سے نکلے ہیں، اس لیے مکے گئے ہیں، مکی سے نکلے ہیں، کربلا گئے ہیں۔ اگر صلح کا کہیں بھی امکان ہوتا اور اس صلح کرنے میں شریعت کا فائدہ ہوتا تو امام ضرور کرتا، اور اگر صلح میں شریعت کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ امام کا ہر قدم شریعت کو بچانے کے لیے اٹھتا ہے، شریعت کو کمزور کرنے کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ امام نکلے، بہت سے سوال اٹھے، لوگوں نے کہا بھی، کسی نے اس سال مجھے بتایا کہ کسی نے کہا بھی کہ حسین ابن علی نے سوسائڈ کی ہے، یعنی ان ساری حالات کو دیکھ کر کہ حسین مدینے سے نکل گئے، حسین ابن علی کو معلوم تھا کہ مکے جائیں گے، مکے سے پھر جائیں گے کربلا، اور کربلا میں یہ قربانیاں پیش آئیں گی، گویا معاذ اللہ امام حسین نے سوسائڈ کی۔ آیت بھی لاتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ، کہ خبردار اپنی جان کو یوں نہ دے دو، اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو پیش نہ کر دو ہلاکت میں۔ بعض ناسمجھ کہہ دیتے ہیں یہ بات کہ حسین ابن علی نے معاذ اللہ سوسائڈ کر لی، لیکن اگر حسین کربلا کے میدان میں قربانیاں نہ پیش کرتے تو کیا ہوتا؟ اگر حسین ابن علی کی یہ قربانی سوسائڈ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حسین کو معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں ہم کو ایسے مارا جائے گا، تو عالم اسلام میں، صدر اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے شہید مرے ہیں، وہ کوئی بھی شہید نہیں ہے، سب نے سوسائڈ کیا ہے۔ آپ بدر کی جنگ کو اٹھا کے دیکھیں، 313 مسلمان، اسلحہ نہیں، سواریاں نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مقابل میں کس کے گئے؟ 1000 کفار کے۔ جدھر 1000 کفار ہوں ان کے مقابلے میں 313 ہوں جن کے پاس ٹھیک سے اسلحے نہ ہوں، سواریاں نہ ہوں، اگر جنگ ہوگی تو آپ کی عقل کیا کہے گی؟ کون مارا جائے گا؟ 80% تو یہی کہا جائے گا کہ 313 مارے جائیں گے۔ تو کہیے کہ یہ انہوں نے خودکشی کی ہے، ان کو معلوم تھا کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، اور مارے گئے۔ اگر یہی بات ہے کہ حسین ابن علی کو پتا تھا کہ میں کربلا میں جاؤں گا، مارا جاؤں گا، تو جو لوگ بدر میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، جو احد میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، سب کو معلوم تھا میں مار دیا جاؤں گا۔ 80% سب کو یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا۔ اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس، دشمن زیادہ ہیں، یعنی ایک مسلمان پہ 3 دشمن۔ اگر 313 کو دیکھیں اور 1000 کو دیکھیں تو ایک مسلمان پہ 3 دشمن، تو ایک آدمی پہ اگر 3 آدمی حملہ کریں گے تو بچنے کی کتنی امید ہے؟ سب تو علی کی طرح بہادر نہیں تھے وہاں، کیا اکیلے 30-35 آدمی کو مار دیں؟ کچھ تو نئے مسلمان تھے جو بہت ماہر نہیں تھے جنگ میں، لیکن رسول نے کہا چلو۔ رسول کا لانا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شہید تھے، یعنی صرف یہ سوچ کے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم وہاں جائیں گے شہید ہو جائیں گے، سوسائڈ ہے، تب تو جنگ کا، جہاد کا باب بند ہو جائے گا، دروازہ بند۔ آج سے کوئی جہاد نہ کرے عالم اسلام میں، لیکن معلوم ہے کہ جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، گولی لگ سکتی ہے ہم کو، ہم مر سکتے ہیں۔ امام حسین کو معلوم تھا، اور معلوم ہونے کے بعد قربانی پیش کرنا یہ زیادہ عظمت کا کام ہے۔ اگر ہم کو معلوم ہو کہ میں وہاں چلا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، تو وہاں تک میرا جانا بہت شجاع آنا فعل ہے میرا۔ امام حسین کو ایک ایک بات معلوم تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، ایک ایک بات۔ کہ بعض مورخین نقل کرتے ہیں کہ جب جناب ام سلمہ رسول کی زوجہ نے کہا بیٹا تم عراق نہ جاؤ، وہاں میں نے سنا ہے تمہارے نانا سے کہ عراقی تمہیں شہید کر دیں گے، تو امام حسین نے پوری داستان بتائی جناب ام سلمہ کو کہ نانی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے۔ اور کتنے ایسے مقامات آئے اس درمیان میں کہ جہاں حسین ابن علی نے کربلا کے واقعات کو بتایا کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین کو علم تھا، لیکن علم کے ساتھ اپنی موت کی طرف بڑھنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کو توحید کے اوپر یقین ہو۔ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا وہ بھاگے گا۔ موت سے کسے ڈر نہیں لگتا؟ کون نہیں چاہتا کہ موت سے بھاگے؟ لیکن جو توحید کے اوپر یقین رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں خدا کا دامن ہوتا ہے، وہ سب کچھ جان کے بھی راہ خدا میں بڑھتا ہے گلا کٹانے کے لیے۔ لہذا امام کی یہ قربانی خودکشی نہیں ہو سکتی ہے۔ خودکشی کب ہوگی؟ دیکھیے
ایک بہت چھوٹا ایک آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بدمعاش ہے مثال کے طور پہ، ہر وقت اپنے ساتھ اسلحہ رکھے رہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس سے کہا کہ نماز پڑھو تو یہ اسلحہ نکال کے مجھے جان سے مار دے گا۔ آپ نے کہا بھی اس سے کہ نماز پڑھو، اس نے اسلحہ نکالا اور جان سے مار دیا، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہاں پہ آپ کہیں گے قربانی بیکار چلی گئی، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ میری بات بھی نہیں سنے گا، میری جان بھی چلی جائے گی۔ لیکن ایک مجمع ہے مومنین کا، 2-4-10 ہزار کا مجمع ہے، ایک جگہ پہ جمع ہے، اور وہیں پہ ایک بم رکھا ہوا پلان کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں پہ بم پلان کیا گیا ہے، اگر آپ اس بم کو نہ ہٹائیں یا اپنی جان وہاں پہ نہ دیں تو 5,000 مومنین کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر آپ اس بم کو ہٹانے میں مار دیے گئے تو کیا کہے گا دنیا والے؟ کیا کہیں گے؟ خودکشی کر لی آپ نے۔ ہر آدمی تعریف کرے گا، آپ کے نام کے بینر لگیں گے، آپ کے نام کی مجلسیں ہوں گی، آپ کے نام کے نعرے لگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 5,000 مومنین کی زندگی کو بچا لیا، اپنی زندگی کو قربان کر کے۔ یہ جانتے تھے کہ اس بم کے قریب جائیں گے تو مار دیے جائیں گے۔ کوئی کہے گا خودکشی کی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑے ہدف کے لیے جان قربان کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں بڑے ہدف کے لیے جان دی جا رہی ہے جان بوجھ کے، تو جان بوجھ کے دی جا رہی ہے، لیکن مرنے والا پھر بھی شہید ہے۔ حسین نے 5,000 مومنین کو نہیں بچایا، حسین نے 10,000 مومنین کو نہیں بچایا، حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کر کے پروردگار کے دین کو بچا لیا۔ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی کربلا کے میدان میں تو مالک کا دین باقی نہ رہتا، رسول کی زحمتیں بیکار ہو جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ بہت اشتباہ کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو امام حسین کی معرفت نہیں ہے، جو کہتے ہیں حسین ابن علی نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ حسین شہید اعظم ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی کو اچھے کام کے لیے کوئی لقب دے دیں، کوئی بڑا کام کیا لقب دے دیا، اس سے لیا نہیں جاتا ہے لقب، مگر یہ کہ اس سے اونچا کوئی آ جائے انسان جس نے اس سے بہتر کام کر لیا۔ سید الشہداء کس کا لقب تھا؟ جناب حمزہ کا لقب تھا میدان احد میں جب شہید ہوئے، لیکن بعد میں کس کا لقب ہو گیا؟ امام حسین کا۔ ویسے کہ امام حسین نے اس قربانی کو بچا لیا، جناب حمزہ کی قربانی کو حسین ابن علی نے بچا لیا کربلا کے میدان میں۔ اگر حسین ابن علی کربلا کے میدان میں قربانی نہ پیش کرتے تو جناب حمزہ کی قربانی بیکار ہو جاتی۔ لہذا اب یہ لقب امام حسین کے لیے ہو گیا، سید الشہداء، شہداء کے سردار۔ کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک عالم اسلام میں جتنے بھی شہید ہوں گے سب کے سردار کا نام ہے حسین ابن علی۔ کربلا یہ ہے جس نے دین کے عناوین کو بچا لیا، کربلا جس نے ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچا لیا۔ کربلا سے پہلے عقیدت کی تلواروں سے انسانیت کے گلے کاٹے جا رہے تھے، حسین نے اس تلوار کی دھار کو کند کر دیا، انسانیت کو بچا لیا۔ ورنہ کیا رہ جاتا؟ اسلام کے دامن میں کیا بچتا اگر یہ قربانی نہ ہوتی؟ اصل وہ لوگ امام حسین کو پہچانتے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے خودکشی کر لی۔ ایک ایک قدم حسین ابن علی کا قرآنی قدم تھا کربلا کے میدان میں۔ اگر حسین ابن علی میدان کربلا میں نہ آتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیے، اسلام کے 3 عنوان ہیں، 3 ٹائٹل ہیں اسلام کے، توجہ رکھیے گا اس بات کے اوپر۔ پہلے ٹائٹل کا نام ہے اسلام کے بعثت رسول اکرم۔ بعثت یعنی جس دن پروردگار عالم نے بظاہر رسول کی رسالت کا اعلان کیا، بظاہر رسول پہلے سے تھے لیکن 40 سال تک رسول خفیہ طور پہ تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی، رسول آج آپ اپنی رسالت کا اعلان کر دیجئے مکے والوں کے سامنے۔ اس دن کا نام ہے بعثت۔ دوسرا ٹائٹل ہے غدیر۔ غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں رسول اکرم نے اپنے ہاتھ پہ امام علی کو اٹھا کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تیسرا ٹائٹل ہے کربلا عاشور۔
3 محور ہیں اسلام کے۔ آئیے دیکھیں بعثت کیا ہے، کسے کہتے ہیں بعثت؟ کیونکہ ہم تو بعثت کو اتنا مناتے نہیں ہیں۔ بعثت ہی سے ملتی ہوئی معراج رسول ہے، اس کا جشن مناتے ہیں۔ جشن بعثت نہیں سنا ہوگا آپ نے، جشن معراج بہت مناتے ہیں۔ جشن بعثت اس لیے شاید نہ مناتے ہوں کہ وہ ظاہر کہ بعثت ہے تو پھر ہم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ مبعوث کسے کہتے ہیں؟ مبعوث اس انسان کو کہتے ہیں جو ابھرا ہوا ہو، وادار ہو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا کہ ہم نے رسول کو مبعوث کیا۔ مبعوث یعنی اللہ کی طرف سے ایک انسان آئے جو انسانوں کو انسانیت کا طریقہ سکھائے۔ رسول کو مبعوث کیا۔ مبعوث انسان کبھی بیٹھتا نہیں ہے۔ رسول کو کبھی آپ نے دیکھا مکے کے سرزمین پہ بیٹھے ہوئے کہ آرام سے سو رہے ہوں، امت کی فکر نہ ہو؟ صبح کو نکلتے تھے، مکے کی گلی کوچے میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ اینٹا مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، لیکن رسول نے اپنا پیغام نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبعوث انسان تھے رسول۔ مبعوث انسان لالچی نہیں ہوتا۔ 2 طرح کے مبعوث ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تبلیغ پہ بلایا جاتا ہے کہ آئیے، عالم اسلام میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو تبلیغ کرنا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کے مبعوث ہیں، لیکن جیسے ہی پیسہ بند ہوا تبلیغ بھی بند ہو گئی۔ اللہ نے رسول کو اس طرح سے مبعوث نہیں کیا تھا۔ اندر سے ایک ولولہ تھا رسول کے اندر، ایک جذبہ تھا دین کا۔ کتنے راستے روکے گئے رسول کے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ عرب والوں نے آ کے کہا تھا کہ میں ساری دولت دے دوں گا، میں حسن آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا، آپ توحید کا کلمہ نہ پڑھیں۔ یہ مبعوث انسان کو روکنے کے حربے تھے، لیکن مبعوث انسان جو خدا کی طرف سے مبعوث ہو وہ رکتا نہیں ہے، کہیں سے کہیں نہیں رکتا۔ رسول نہیں رکے۔ تو بعثت یعنی واداری، زندہ ہونا۔ انسانیت مردہ ہو چکی تھی مکے کے اس سرزمین پر، اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا، رسول جائیے اور جا کے اس انسانیت کو زندہ کریے۔ وہ جو 12 لڑکیوں کو زمین میں دفن کرنے کے بعد فخر کرتے تھے کہ میں نے 12 بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا، رسول نے انہی لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتا دیا۔ اب دیکھیں اٹھا کر مبعوث انسان کیسا ہوتا ہے۔ عرب کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ عرب ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پہ 40 سال جنگیں کیا کرتے تھے۔ 40 سال میں ہزاروں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے قتل ہوتے تھے۔ لیکن آپ سوچئے کہ رسول کی کل 23 سال کی زندگی ہے بظاہر تبلیغ کی، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، لیکن مبعوث انسان جب تبلیغ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ جو جان لینا جانتے تھے، رسول نے اپنی بعثت سے انہیں جان دینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ جنگ احد وہی مال غنیمت کے لیے چھوڑ کے چلے آئے تو دشمنوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، لوگ بھاگ گئے جنگ احد سے، 2-4 صحابی بچے رہے، رسول اکرم تھے، زخم کھایا رسول اکرم نے، امام علی کی تلوار ٹوٹ گئی، ذوالفقار آئی۔ اسی میدان میں کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں جو ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک شخص پہنچا زخمی کے پاس پانی لے کے کہ تم زخمی ہو، پیاس لگی ہوگی، پانی پی لو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، پیاس مجھے لگی ہے لیکن پہلے میرے دوست کو جا کے پلاؤ پانی۔ وہ دوڑتا ہوا دوست کے پاس گیا کہ لو پانی پی لو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، وہ تیسرے والے کو پلاؤ۔ وہ تیسرے والے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں مجھ سے زیادہ وہ پیاسا ہے، چوتھے والے کے پاس گیا، 5ویں والے کے پاس گیا۔ کہتے ہیں 10 افراد جنگ احد میں، میدان احد میں تھے ایسے جو زخمی تھے، ایک ایک کے پاس وہ گیا، سب کو پانی کی ضرورت تھی، سب موت کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہر کسی نے دوسرے کی طرف ریفر کر دیا کہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ۔ جب وہ پھر سے پہلے والے کے پاس آیا تو پہلا والا مر چکا تھا، دوسرے والے کے پاس گیا تو وہ بھی مر چکا تھا، تیسرے والے کے پاس گیا تو وہ بھی مر چکا تھا۔ یہ وہی عرب ہیں جو ایک کاسے آب پینے کے لیے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ رسالت کے کردار کا کمال ہے کہ وہ جو کبھی جان لینے کو فخر سمجھتے تھے، رسول نے انہیں جان دینا سکھا دیا۔
یہ ہے بعثت رسول اکرم. اسے بعثت کو کہتے ہیں آغاز دین. دین کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اب آپ جا کے کھلم کھلا تبلیغ کریے، اسی دن تو آیا دین. ورنہ اس سے پہلے رسول نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کسی سے کہا رسول نے کیا کہ نماز پڑھ، کیونکہ دین نہیں آیا تھا ابھی. لیکن جب دین آ گیا، بعثت رسول ہو گئی، تو رسول نے جو تبلیغ کرنا شروع کی تو ایسے مسلمان پیدا کیے کہ سینے پہ پتھر رکھا گیا، توڑا گیا پتھر، صرف اس بات پہ کہ محمد کو برا کہہ دو، محمد کے خدا کو برا کہہ دو. لیکن نہیں برا کہا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بعثت ہو چکی تھی. بعثت آغاز دین ہے، پہلا ٹائٹل اسلام کا. دوسرا ٹائٹل غدیر. غدیر کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں غدیر بس یہ ہے کہ امام علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا رسول اکرم نے اور کہا کہ میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا. نہیں، غدیر کو ایک دوسرے آئینے میں دیکھیے آ کر. غدیر بعثت آغاز دین کا نام ہے، غدیر کمال دین کا نام ہے. کیا ہوا تھا رسول اکرم جب، اب غدیر کے ساتھ بھی بڑی تحریف ہوئی ہے. غدیر کو اپنوں نے چھپایا مصلحت کے تحت اور غیروں نے چھپایا دشمنی کے تحت. یہاں تو الحمدللہ میں نے سنا کہ غدیر کا پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ غدیر کا پروگرام ہے، ورنہ اور دوسرے شہروں میں جائیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج وہ عید ہے سید الاعیاد جسے کہتے ہیں. جو مسلمانوں کی عید ہے وہ سب مناتے ہیں، بچوں کے لیے کپڑا بھی بنائیں گے، گھر میں کھانا بھی بنے گا، عیدی بھی بٹے گی، لوگوں سے مبارکباد بھی لیں گے، دیں گے بھی، گلے بھی لگیں گے. لیکن جو رسول اکرم کی عید ہے غدیر، اس میں نہ گھر میں کھانا بنے گا، نہ بچوں کا کپڑا بنے گا، نہ عیدی دی جائے گی، کچھ نہیں ہے. یعنی جو سب سے بڑی عید ہے عالم اسلام کی، جسے سید الاعیاد کہتے ہیں، اس دن کچھ بھی نہیں ہے. غدیر یعنی جس دن دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل ہو گیا. کس دن دین کامل ہوا؟ جس دن رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا. آپ سمجھتے ہیں آسان کام تھا ولایت کا اعلان؟ کیونکہ رسول نے مجمع کو جمع کیا اور علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، بس بات ختم ہو گئی. قرآن پڑھیے کیا کہا قرآن نے، واللہ یعصمک من الناس. رسول آپ اعلان کریے میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا. یعنی کہیں نہ کہیں اعلان غدیر میں خطرہ پوشیدہ تھا. رسول نے نہیں کہا تھا کہ پروردگار میری حفاظت کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں علی کی ولایت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. رسول نے نہیں کہا تھا، خود اللہ نے کہا جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے آپ پہنچائیے. واللہ یعصمک من الناس، پروردگار آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یعنی پروردگار کو معلوم تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوگا تو رسول کو خطرہ پیش آئے گا، اور پیش آیا خطرہ. کیا ہوا؟ وہ جو کمال دین تھا، رسول کے انتقال کے ایک ہفتے کے اندر اسے بھلا دیا گیا. وہ صحابہ جنہیں رسول کی 2000 حدیثیں یاد تھیں، 3000 حدیثیں یاد تھیں، پورا قرآن یاد تھا، رسول کے انتقال کے بعد جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا ہے کہ تم غدیر کے میدان میں تھے، جانتے ہو تم علی کے بارے میں رسول نے کیا کہا تھا؟ تو بڑے جید قسم کے صحابی کہتے تھے کہ تھا تو لیکن میں بھول گیا کہ رسول نے علی کے بارے میں کیا کہا. قرآن کی 6666 آیتیں یاد رہ گئیں، اور اتنا سا جملہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا بھول گئے. دیکھیں کیا ہوا اسلام کے ساتھ. ایک ایک کے دروازے پہ گئی ہیں جناب فاطمہ زہرا، اگر تم تھے غدیر میں، تم تو موجود تھے، تم نے تو بیعت کی تھی میرے شوہر کے ہاتھ پہ، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا ہم بھول گئے. رسول نے کیا تھا ہمیں یاد نہیں ہے. سب خاموش بیٹھے رہے. میں نے کیا کہا؟ دوستوں نے مصلحت کے تحت غدیر کو دبا دیا، دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے غدیر کو دبا دیا. کیا کہا جاتا ہے ابھی؟ رسول حجۃ الوداع کے لیے گئے تھے، رسول حجۃ الوداع کے لیے گئے تھے. یہ حجۃ الوداع کہہ کے غدیر کے پیغام کو چھپایا جا رہا ہے. غدیر کے اعلان کے 200 سال تک اس حج کو حجۃ الوداع نہیں کہتے تھے، حجۃ البلاغ کہتے تھے، یعنی پیغام پہنچانے والا حج. رسول جب مدینہ سے نکلے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ کہا جاتا تھا کہ حجۃ البلاغ کے لیے جا رہے ہیں رسول، یعنی رسول کوئی پیغام پہنچانے جا رہے تھے. وہ کون سا پیغام تھا؟ وہ کمال دین کے اعلان کا پیغام تھا.
لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کر کے اس کو حجۃ الوداع کہہ دیا گیا. کیا رسول کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے. اس میں غدیر چھپ گیا, غدیر پوشیدہ ہو گئی. لیکن اگر وہ ہوتا کہ حجۃ البلاغ رسول کا وہ حج کہ جس میں رسول کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, فوراً ذہن متوجہ ہوتا کون سا پیغام تھا, وہ کیا پہنچانا چاہتے ہیں رسول. چھپا لیا گیا. کیا کیا ہم نے غدیر کے نام پہ, کتنی کتابیں لکھی ہم نے غدیر کے نام پہ, کتنے آرٹیکل لکھے ہم نے غدیر کے نام پہ, جو کمال دین ہے. حد یہ ہے, ایک جملہ کہنا شاید سخت لگے آپ کو, جہاں سے ہم مسلمانوں سے جدا ہوئے اس زمین کا نام غدیر ہے. غدیر سے پہلے سب مسلمان تھے, سب ایک تھے. وہ جو دو راستے بنے ہیں وہ غدیر کے بعد بنے ہیں. ہمارے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں, ہم جو قتل ہوئے ہیں, جو دیواروں میں چنے گئے ہیں, ہمارے خون سے جو دیوار کے گارے بنے ہیں, وہ غدیر کی وجہ سے بنے ہیں, کیونکہ ہم غدیری ہیں. آج اعلان کر دے کہ ہم کو غدیر سے کوئی مطلب نہیں ہے تو پورا عالم اسلام ہم کو گلے لگا لے گا, پوری دنیا ہم کو گلے لگا لے گی. آج ہماری جان کے دشمن صرف اس لیے کہ ہم غدیری ہیں. تو جو ہماری نشانی ہے, جو ہمارا تشخص ہے, اسی کو ہم نے بھلا دیا. اکمال دین کو بھلا دیا, کمال دین کو بھلا دیا. تو جب کمال دین بھلا دیں گے تو آغاز دین تو خود بخود بھول جائے گا. تیسرا ٹائٹل عاشور ہے. عاشور کیا ہے؟ بعثت تو ہو گیا, آغاز دین, اوپننگ دین کی. غدیر کمال دین. عاشور کیا ہے؟ عاشور تحفظ دین ہے. وہ دین جس کا آغاز بعثت رسول اکرم سے ہوا تھا, وہ دین جس کا اکمال ولایت علی کے اعلان سے ہوا تھا, اس دین کو کربلا نے میدان کا حسین نے کربلا کے میدان میں محفوظ کر دیا. کربلا تحفظ دین کا نام ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو غدیر نہ ہوتی, اگر غدیر نہ ہوتی تو کوئی بعثت کا نام نہ لیتا. کربلا ہے تو غدیر ہے, غدیر ہے تو بعثت ہے. اس لیے ائمہ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے حسین کی عزاداری کرو, حسین ابن علی کو یاد کرو. ایسا نہ ہو کہ غدیر کی طرح تم کربلا کو بھی بھلا دو. ہم نے بھلایا ہے غدیر کو, کسی اور نے نہیں بھلایا. لیکن حسین ابن علی کی قربانی نے عاشور میں تحفظ عطا کیا, کسے؟ بعثت کو اور غدیر کو, کمال دین کو. جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو کہے کہ ہم دیندار ہیں اور کربلا کو نہ مانتا ہو. یہ تین, اور ان تینوں عنوان کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے ایک اور عنوان ہے جو اس دین کا آخری عنوان ہے, جسے انتظار کہتے ہیں. جسے انتظار کہتے ہیں, وہ آخری عنوان ہے اس دین کا. اس عنوان کے بعد دین میں کوئی اور عنوان نہیں ہے. انتظار یعنی کسی کا بیٹھ کے انتظار کرنا, محنتوں کے ساتھ, آمادگی کے ساتھ. جو آئے گا تو کربلا کا وارث بھی ہوگا, غدیر کا وارث بھی ہوگا اور بعثت کا وارث بھی ہوگا. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں. انتظار کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا, جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اتنی آمادگی کر لیں کہ جب وہ آئیں اور ہمارے حوالے کوئی کام دیں تو ہم کو شرمندگی نہ ہو. امام جب آ جائیں, اگر ابھی امام آ جائیں تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں حکومت ہوگی نا ان کی. تو یہ جو دنیا والے غلط پل بناتے ہیں, اس میں مٹیریل غلط لگاتے ہیں, اگر امام کہیں اس مسجد میں آ کے کوئی انجینئر ہے جو صحیح پل بنا دیں, تو کوئی پیدا ہونا چاہیے نا امام کے پاس. کوئی لبیک کہے کہ ہاں ہم بنائیں گے, ہم اتنے بڑے انجینئر ہیں. ہاسپٹل کے لیے اگر ڈاکٹروں کی ضرورت ہو تو کوئی ہونا چاہیے ہمارے پاس. امام کہیں گے ڈاکٹر ہیں, کیونکہ ہر کام تو معجزے سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر معجزے سے کام لینا ہوگا امام کو تو کب کے آ چکے ہوتے. امام کو معجزے سے کام نہیں لینا ہے, امام کو امت سے کام لینا ہے. دیکھیں, امام کے بغیر امت نہیں ہے, امت کے بغیر امام نہیں ہے. اگر امام ہو اور امت کام نہ کرے تو امام خود امت کے حق میں بد دعا کرتا ہے. کیا کیا تھا امام علی نے اپنی امت کے لیے؟ نہج البلاغہ پڑھیے.
کہ پروردگار مجھ سے یہ امت لے لے اور مجھے اس سے بہتر امت دے، اور اس امت سے مجھ جیسا امام لے لے اور اس کو بدترین امام دے۔ یہ امام علی دعا کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں، کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ پروردگار لے لے اس امت کو، انہوں نے مجھے خستہ کر دیا ہے، انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ انہیں بلاتا ہوں جنگ کے لیے تو کبھی یہ جاڑے کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی گرمی کا بہانہ بناتے ہیں، یہ آتے نہیں ہیں میرے پاس، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ امیر شام سے کہا مولا نے کہ آؤ ہم افراد کے لیے درہم و دینار کا تبادلہ کر لیں، چینج کر لیں۔ درہم و دینار جانتے ہیں؟ ایک دینار ہوگا تو اس کے مقابلے میں 10 درہم ہوگا، یعنی امام علی کہنا چاہتے ہیں میرے 10 لے لو اور اپنا 1 دے دو مجھے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، مجھ سے 10 لے لو، یہ بہت ہے میرے پاس، اپنا 1 دے دو۔ کیوں؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ حق پہ ہونے کے باوجود میری بات نہیں سنتے، اور تمہارا باطل پہ ہونے کے باوجود تمہاری باتیں سنتا ہے۔ ہمیں کثرت مجمع نہیں چاہیے، ہمیں کچھ لوگ چاہیے لیکن وہ کم سے کم امامت کو سمجھتے ہوں، وہ حقیقی امت ہوں، وہ جھوٹی امت نہ ہوں۔ آج اگر امام ہمارے درمیان آ جائیں تو واقعاً اس امت کی طرح ہم ہو جائیں گے کہ جس کے لیے خود امام دعا کریں پروردگار تو نے مجھے بہترین امت دی، یا اپنے جد بزرگوار کی طرح سے پھر بد دعا کریں گے پروردگار اس امت کو لے لے۔ اور یاد رکھیے امام جب کسی کے حق میں بد دعا کر دے تو پروردگار ضرور قبول کرتا ہے، امام کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، امام کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ ہمارے لیے فرمایا ہے، لہذا یہ 3 عنوان ہیں: بعثت آغاز دین، غدیر کمال دین، عاشور تحفظ دین۔ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں دین کو ایسی حفاظت عطا کی کہ اب قیامت تک دین فنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ دین جا کے مل جائے گا حسین ابن علی کے اس بیٹے کے وجود کے ساتھ کہ جس کے آنے کی بشارت سب نے دی ہے کہ رسول اکرم نے بشارت دی۔ یہ ہے کربلا، کربلا تحفظ دین کا نام ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ امام حسین نے کیا کہا اور جملے کیا کہے، وہ جو زندگی گزار رہے تھے ان کے لیے کیا جملہ کہا۔ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پہ ہے، یہ دین کرتے ہیں لیکن کچھ ہے نہیں۔ بس یہیں پہ بات کو روک رہا ہوں۔ ان 3 عنوان کو یاد رکھیں اور تینوں عنوان کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بعثت جب آئے تو بعثت کو زندہ کریں، غدیر جب آئے تو غدیر کو زندہ کریں، عاشور جب آئے تو عاشور کو زندہ کریں، تب اس قابل بنیں گے کہ رسول اکرم کے سامنے، امام علی کے سامنے، ائمہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ تب اتنا حق پیدا ہوگا کہ ہم میدان قیامت میں کہیں کہ رسول اللہ میری شفاعت کریے، ہم نے بعثت کو زندہ کیا ہے، علی مرتضیٰ ہماری شفاعت کریے، ہم نے غدیر کو زندہ کیا ہے، حسین مظلوم ہماری شفاعت کریے، ہم نے کربلا کو زندہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے زندہ نہیں کیا تو ہمیں حق نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کو ہماری شفاعت کریے۔ وہ جو کام کر کے گئے ہیں اس کو محفوظ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، اس عزاداری کو محفوظ رکھنا، یعنی جس عزاداری نے دین کو محفوظ رکھا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو محفوظ رکھیں۔ اس میں کوئی تحریف نہیں آنا چاہیے، اس میں کوئی غلط باتیں نہیں آنا چاہیے، اس میں غیر مقدس وسیلے نہیں ہونا چاہیے۔ حسین کو پسند نہیں ہے، حسین ابن علی نے قبول نہیں کیا۔ مقدس ترین خون حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں لگایا ہے۔ آئیے کربلا کے میدان میں چلیں تو معلوم ہوگا حسین نے کس طرح کا خون کربلا کے میدان میں لگایا۔ آسان کام ہے عباس جیسے بھائی کو کربلا کے میدان میں دین کے تحفظ کے لیے قربان کر دینا۔ حسین کی قوت کا نام ہے عباس۔ جب تک جناب عباس زندہ تھے حسین کو بہت اطمینان تھا، اور جناب عباس بھی منتظر تھے۔ جملہ سنا ہوگا آپ نے کہ امام علی نے جناب عقیل سے کہا تھا بھیا عقیل ایک ایسا خانوادہ بتاؤ کہ جہاں میں شادی کروں تو ایک بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ یہ جانتے ہیں یہ بات کتنی مشہور تھی؟ شب عاشور ظہیر قین
جو ابھی کچھ دن پہلے امام حسین کو راستے میں ملے ہیں مکے کے بعد، امام حسین کے کیمپ میں آ گئے، حسینی ہو گئے، بہت زیادہ نہیں رہے حسین ابن علی کی طرف۔ وہ شب عاشور جناب عباس سے کہنے عباس جانتے ہو علی نے تم کو کس دن کے لیے چاہا تھا؟ نہیں، اگر یہ بات سعید کہتے، جون کہتے، حبیب کہتے تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ اہل بیت سے بہت قریب تھے، ان کا آنا جانا تھا اہل بیت کے پاس، کبھی کوئی بات نکلی ہوگی جناب عباس کے حوالے سے تو بیان کر دیا گیا کہ عباس کو کربلا کے لیے چاہا۔ لیکن وہ انسان کہ جو چند دن پہلے حسین ابن علی کے ساتھ ہوا ہو، وہ اگر یہ کہہ رہا ہو کہ عباس تمہیں معلوم ہے تمہیں کس دن کے لیے چاہا ہے، تو اس کے معنی کہ یہ بات پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی تھی کہ عباس کا وجود کربلا کے لیے ہے۔ جیسے جیسے کربلا قریب ہوتی جا رہی ہے جناب عباس کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں، ولولہ کہ اچھا میرے بابا نے مجھے اس سرزمین کے لیے چاہا تھا، لیکن حسین کی پابندیاں ہیں۔ ہم نے جناب عباس کو ایک جذباتی شخصیت سمجھا ہے، نہیں، جناب عباس ایک فرض شناس شخصیت کا نام ہے جس نے امامت کے اشارے کے علاوہ کچھ اور سمجھا ہی نہیں۔ اگر حسین کی آنکھوں کو دیکھ لیا تو آنکھوں سے سمجھ لیا کہ امامت کیا چاہتی ہے۔ ہم بلا وجہ میں باتیں کرتے ہیں، آگے بڑھ گئے، یہ ہو گیا، غیظ آ گیا۔ جب تک امامت کی اجازت نہیں ہوئی جناب عباس کو غیظ نہیں آیا۔ علی کا بیٹا ہے، ام البنین جس نے اپنی آغوش میں پالا ہے، یہ کہہ کہ بیٹا عباس حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، اپنا آقا کہنا، کیونکہ ام البنین نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹو مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا، اپنی کنیز سمجھنا۔ سوچیے جب کربلا کہ سرزمین آئی ہوگی، حسین ابن علی نے کہا ہوگا بھیا عباس یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، جہاں قربانیاں پیش ہوں گی، تو جناب عباس کو فوراً باپ کا وہ کہنا یاد آیا ہوگا، بابا وہ سرزمین آ گئی، میں دکھاؤں گا کہ علی کی شجاعت کیا ہوتی ہے۔ لیکن جب کربلا کا میدان آیا ہے اور جنگ شروع ہوئی ہے، تو جو کہ جناب عباس کربلا کے میدان میں امام علی کی نمائندگی کر رہے تھے، تو امام حسین نے لشکر کا علم اٹھا کے دے دیا جناب عباس کو، بھیا یہ علم تمہارے پاس، تم علمدار ہو لشکر کے۔ معمولی بات نہیں ہے، جناب جعفر تھے، امام علی تھے، جناب عباس۔ آج جب علم کا تذکرہ آتا ہے، علمداری کا تذکرہ آتا ہے، تو کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ فوراً ذہن جناب عباس کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہیں، کتنا تناسب ہے علمداری میں اور جناب عباس میں۔ جب وفا کا تذکرہ آتا ہے تو کس کا نام آتا ہے ذہن میں؟ جب ایک مشق کا تذکرہ آتا ہے تو کون نظر آتا ہے؟ آج پوری دنیا میں جہاں بھی علم نکلتا ہے اس علم کے ساتھ ایک مشق سکینہ لگی رہتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کربلا میں ایک چچا نے بھتیجی کے پیاس کو مٹانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی جناب عباس کے روضے کی طرف بڑھیں گے، ابھی روضے سے پہلے ہی آپ کو مشق سکینہ نظر آ جائے گی۔ یہ نشانی ہے اس وفا کی، یہ نشانی ہے اس قربانی کی جو کربلا کے میدان میں ایک شیر نے دونوں ہاتھ کٹا کے پیش کی۔ امام حسین کے پاس آئے، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین ابن علی نے آواز دی، میرے بھائی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم اگر چلے گئے تو لشکر کیا ہوگا؟ جناب عباس نے ایک طرف دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھ کے کہتے مولا اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ اے مولا سب تو قربان ہو گئے، اب میں تنہا بچا ہوں۔ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جان قربان کر دوں، لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ جب جوان بھائی مرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک بھائی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ حسین چاہتے ہیں کہ عباس کربلا کے میدان میں جنگ نہ کرنے پائیں، اسے کہ علی کے شیر کے ہاتھ میں اگر تلوار آ گئی اور یہ تلوار چل گئی تو جتنی فوجیں آئی تھیں شام سے اور کوفے سے وہ سب کے سب ماری جائیں گی۔ حسین نے آواز دی، اے بھیا جنگ کرنے کے لیے بعد میں جانا، پہلے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ بس یہی وہ مرحلہ ہے، قیامت تک جب تک پانی کا تصور آئے گا تب دو شخصیتیں سامنے آئیں گی، کبھی جناب سکینہ کی پیاس سامنے آئے گی، کبھی عباس کی قربانی سامنے آئے گی۔ ارے چچا نے بھتیجی سے مشق سکینہ لی، اے بیبی لاؤ اپنی مشق دو، اور ایک دفعہ مقتل کی طرف چلنے لگے تو جناب سکینہ نے آواز دی، اے چچا پانی تو آ جائے گا۔ جناب عباس نے آواز دی، بی بی بس اتنا سمجھ لیجئے اگر میں خیمے میں آیا
تو میرے ساتھ پانی بھی آئے گا، میں وفادار ہوں، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں پانی لے کے آؤں گا، اگر میں آ گیا تو پانی ضرور آئے گا۔ ادھر جناب عباس مقتل کی طرف بڑھے۔ اب آپ اس کشمکش کو سوچئے کہ ابن زیاد نے 4000 فوجیوں کو فرات کے کنارے لگا دیا اور کہا خبردار علی کا شیر پانی نہ لے جانے پائے ورنہ ہماری توہین ہو جائے گی۔ مقتل کہتا ہے جناب عباس نے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن نگاہوں میں اتنی ہیبت تھی کہ اس ہیبت کو دیکھ کے 4000 لشکر نے فرات کو چھوڑ دیا۔ علی کا شیر ایک دفعہ گھوڑے کو فرات کے پانی میں اتارتا ہے، مشک سکینہ کو بھرتا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے اور یقین یہ ہے کہ عباس نے پانی نہ پیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ اے بی بی جب تک آپ پانی نہ پیجیے گا اس وقت تک عباس پانی نہیں پیے گا۔ مشک سکینہ کو بھرا۔ اب ایک مرحلہ سخت ہے، اس لیے کہ اب جناب عباس کو نشیب سے بلندی کی طرف جانا ہے۔ ساری کوشش یہ ہے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، بھتیجی تک یہ پانی پہنچ جائے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، لیکن جناب عباس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جسم پہ کتنے زخم لگے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک بازو کٹا، ہمت نہیں ٹوٹی، آگے بڑھے۔ دوسرا بازو کٹا، ہمت نہیں ٹوٹی، آگے بڑھے۔ جب تک مشک سکینہ سالم رہی علی کا یہ شیر آگے بڑھتا رہا، لیکن ایک تیر جب مشک سکینہ پہ آگے لگا پانی بہا۔ ارے عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اگر میں آیا تو پانی لے کے آؤں گا۔ اے عزیزوں، عباس مڑے، ایک گرز سر پہ آ کے لگا، علی کے شیر سے سنبھلا نہ گیا۔ ارے گھوڑے سے زمین پہ عباس آئے، آواز دی مولا مدد کے لیے آئیے۔ ارے حسین نے کمر کو پکڑا، آواز دی الان انکسر ظہر یا اخی، اے بھیا تمہارے مرنے نے کمر توڑ دی۔ ارے حسین کربلا کی خاک پہ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ جناب عباس کے قریب پہنچے اور جناب عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، آواز دی بھیا کوئی خواہش ہو تو بتا دو، کوئی وصیت ہو تو بتا دو۔ جناب عباس نے کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب جب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے۔ ارے حسین نے خون کو پاک صاف کیا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی۔ ایک دفعہ جناب عباس کے جسم سے دو پرواز کر گئی۔ حسین بھائی کے جنازے کے قریب بیٹھ کے مرثیہ پڑھنے لگے، اے بھیا اب تمہارے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی جو سویا کرتی تھی، اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی۔ اے بھیا تم حسین کو مقتل میں چھوڑ کے چلے گئے، تمہارا بھائی تنہا رہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو تو قبول فرما، جو لوگ مقروض ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم۔ ایک بار سورہ